وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر، اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں اتنا میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا کر، تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی۔ اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی۔ امام صاحب کے پاس گیا، یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا، بھینس ہی مر گئی۔ اس نے کہا ظہر پڑھ، ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے۔ اب وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا، بھائی اللہ کے لیے پڑھو، بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی، بڑا پریشان ہوا۔ امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ۔ عصر پڑھی تیسری بھینس مر گئی، مغرب پڑھی چوتھی بھینس مر گئی۔ بڑا پریشان، ایک کٹا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا، شور مچا رہا تھا۔ تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار، تو خالی 2 نفل کی مار ہے، تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں، تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا۔ تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے جی؟ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا، یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا، یہ والا پڑھ لو۔ جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا، اللہ اللہ کر رہا ہے، 100% تو نہیں لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے، کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے، ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہو۔ اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے، وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ وہ اردو میں ہے نا، یہ خاندانی اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار۔ خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر، ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا۔ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا، وہ مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا، شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی، دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا، یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا۔ کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے، کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا، یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے، یعنی میرے خون کا دور ہے۔ تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا، دم بھر کے لیے، تو میرا دم رک گیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے، دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے، اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے چھڑواؤ کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا، کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کہے گا نا۔ ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے، میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں۔ ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے، ایک مزہ نہ آئے پیسے واپس، کہے گا نا، چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر۔ کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ۔ متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا، تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے، تو اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے، تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں۔ تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے، ابے انسان کا بچہ بن، کہتے ہیں نا لوگ اس کو۔ اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے،
کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے، عورتیں ہار دلاتی ہیں. تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے، یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والوں، کفل ملام عن الذی، اس شخص سے ملامت کو روک لو، اغناہ طول سقامہ و شقائہ، جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا، اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دی ہے، تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو، کچھ ترس کھاؤ اس کے اوپر، یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے. اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے، جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. عذل العوادی حول قلب الطائہ وہو الاحبت منہ فی سودائہ، یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا، میں استعمال کر رہا ہوں. اور وہ ہوائی فائرنگ ہے، یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا، تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا، میرا خیال مزہ نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے، اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پہ لے رہی ہیں وہ ملامت کرنے والی، جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے، وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے، یشکو الملام الی اللوائم حرہ، کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں، اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بھائی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ہمارے کام بھی بنا دے، لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے، مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا، جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں
سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی۔ گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان، صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کرے نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن نہ بے لے کے جائے یار ان کو، تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں، بھئی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے، بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔ تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی، ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے۔ صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا، کہ یہ کیوں ہو گئے، کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ، فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں، تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا، اس لیے بھی جلتے ہیں۔ دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی، وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری۔ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو، خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک ڈھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، اس میں بڑا مزہ ہے۔ ایک بزرگ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا، موضوع دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ہونے دو، کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی ایم اے اسلامیات کی کوئی کسی پیپر کی تیاری تھوڑی کروانی ہے، آپ ساری باتیں ٹھیک ہی ہو رہی ہیں نا، تو کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے کسی خاص ٹاپک پر، بھئی حکمت کی بات ہے، رب سے ہٹ کر بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے لوفری کے لیے، آپ نے جانا ہے مری گھومنے پھرنے نا، راستے میں آپ کو لگا یار یہ علاقہ زیادہ اچھا، چھانگا مانگا کے جنگل آپ کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، تو چھوڑو مری جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں اتر جاؤ۔ پھر چھانگا مانگا پہ اترے، آپ نے انجوائے کیا، آپ جا مری رہے تھے، اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو مری جانا تھا، آپ ان سے بولو بھائی میں بھی تو مرا جا رہا ہوں اگر تم مری جا رہی ہو، تو آپ ان سے بولے کہ دیکھو بیگم ہمارا مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، تو تمہیں بھی یہاں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے، تو چلو یہیں ہوٹل لے لیتے ہیں۔ اور اگر پھر دوست کا فون آئے یار ادھر بحرین کالام کی طرف آ جاؤ، بڑا اچھا موسم ہے، تو ٹکٹ کراؤ ادھر پہنچ جاؤ۔ تو جب مقصد ہی لوفری ہے تو پھر اس میں یہ کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ روزانہ بھی منزل چینج ہوگی، کوئی ٹینشن کی بات بولو بھائی نہیں۔ آپ ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے، آپ کا ارادہ تھا فش کھانے کا، وہاں جا کے پتا چلا ان کی کڑھائی بہت ٹائٹ ہے، چھوڑو فش کا آرڈر کینسل کرو، کڑھائی منگواؤ، کیونکہ مزے کے لیے گئے ہو نا وہاں پہ۔ تو بھائی ہمارا یہ بیان کا مقصد ہے نصیحت کرنا، تو اس میں اگر ربط نہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے، پہلی بہت ساری ٹینشن ہے، ایک اور ٹینشن کیوں اٹھائے؟ تو ٹاپک مکمل ہو گیا جو لے کے چلے تھے ہم، تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کیا جاتا ہے، اگلے ہفتے چھیڑ دیں گے اس کو دوبارہ۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کیا بیٹھے تھے ہم یہاں پہ، فش کھانے بیٹھے تھے، کڑھائی۔ ہاں بچوں میں یہ توکل کی بات کر رہا تھا، وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا، تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا، کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے
مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا. مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے, انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے. اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ بتائیں جلدی سے. یہ بچوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا اتنا تیز ہے؟ ہاں, اللہ کے ذکر پہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا, کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے, اس لیے نماز کو فوکس کیا. یہ بھائی لاہور سے آئے ہیں, بیان سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن ایک اہم بات ہے. لاہور کا جب بھی تصور دماغ میں آتا ہے نا, مستیوں کا تصور لازمی آتا ہے دماغ میں. میں پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ ہی رہا ہوں. پنجاب والوں کو جتنی مستی میں نے دیکھا ہے اتنا میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا. ہر وقت مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں. اور پنجاب میں لاہور اور فیصل آباد, یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں سے آپ ملو, آپ 80 سال کے بوڑھے سے بھی ملو گے نا, وہ بھی مستی میں ہوگا, جگتیں کر رہا ہوگا. تو میں بڑا سوچتا تھا, مجھے تھوڑا شوق ہے سوچنے کا کہ یہ کیوں اتنے مستی میں رہتے ہیں. یعنی لاہور میں بھی ہمارے ایک دوست ہیں جن کا میں جاتا ہوں تو ان کے تایا 80 سال کے ہیں ماشاءاللہ, تو صحت اچھی ہے. جب جاؤ لطیفے بازی شروع, اور جگتیں سمجھتے ہیں نا, جگت کا لفظ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. کراچی میں تو ہم نہیں جانتے تھے جگت کسے کہتے ہیں. جگتیں کرتے لگاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مارتے ہیں. اچھا, جگتیں مارتے ہیں. فیصل آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی, تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل ہے لیکن مستی میں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک بڑی وجہ صحت ہے. جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نا وہ خوش ہوتا ہے. صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے, صحت کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں. ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں. پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں, لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے, کوئی اور وجوہات ہیں. آب و ہوا ہے. جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو, ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ اصول یاد رکھیں. جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی, کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے. سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں, یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے, گرمی سے فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہے نا. تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ. تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا, بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے. میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی, اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں. لاہور والے تو پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے, آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے. اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے. نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی. اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے. تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں, بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا, آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا,
انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے. آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا. ہاں یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہیں. حقیقت ہے کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشتہ دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. باتیں پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھو منہ میں گٹکا رکھ کے نا جب بھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے. تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، محنتی بہت. صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں. وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں. اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں، اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی. کھانا کیا کرو کم کھاؤ، اس سے خوش رہو گے. وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں. لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے. اور کم کھانے سے کوئی ویکنس کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وقتی طور پر ہوگی، لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، جو سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار، مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے، 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے، اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا. تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گیا. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اس لیے کھانا پینے کو کم کرو کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں، کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں. خیر تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی، یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن، بولو سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی، پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں. بولو خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئیں بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں، بول اتنا بھی مت کم کھاؤ، کم مت کھاؤ. کہ اللہ تعالی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے، ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، ہے نا. تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا، ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ میں 2 چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس، ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں.
کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کیا کھانا, یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے, یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ, کم کھاؤ, میٹھا کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا, بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں, یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے, اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احکام. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا, ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے, اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں گلگت میں آپ جاؤ, اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا, چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا, کوئی یوں توڑا, نیچے چادر رکھتے ہیں, بھائی ویڈیو نہ بنائیں, اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا, دے دنادن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اخلاق ہے, اور صدقہ و خیرات ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت, بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, سمجھ رہے ہو. نمبر 2, سستی کو کیا کرو, بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا, ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے, ہر وقت ٹینشن میں, ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو, وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا, اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں. 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا, اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ٹینشن, آج کے مسائل تو دیکھو نا آپ, ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. کمنٹس میں لگتا ہے نا, اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو گئی نا, ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی, میں بتانا ہی بھول گیا, یہ تو میں بھول گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی, مجھے بھی بہت ہنسی آئی, کہ شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر, تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا, آگے کا تو مجھے پتہ نہیں, بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں, عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے, پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا, جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں, تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے, اس محترم صاحب نے, دم کر کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے, تو وہ ایک اثر ہے. اب وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تکنیک, مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے, تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی ہے. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے, میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے, تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں, 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا, اتنا کسی کو نہیں آتا ہے, ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا, اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے, یوں کلابازیاں, وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے, یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے, یہ کر رہا, مر رہی ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ, الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے, ہٹاؤ اس کو وہاں سے, علاج چھڑواؤ. کہہ رہے وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے, چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا. اب ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی, اس کا علاج نہیں کراؤں گا, اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا.
پھر رات کو 4 بجے فون کر رہے ہیں، مر رہی ہے، میں فون کر دوں؟ میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا۔ کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے ہے، ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے کہا مرنے دے، مرنے دے۔ پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو، انہوں نے کچھ پھوپھاں کی ہے، شف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے تو ٹھیک ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، میری گارنٹی ہے، لکھ لے، یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی۔ پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون، مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں کرنا اس کو، نہ دم کروانا کسی سے بھی، بولو مر جا بیگم، نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی، خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے آیت الکرسی پڑھ کے، اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے۔ یہی ہوا، اللہ کا فضل ہے، کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا، فون آیا، ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھ مر جا، یہ عقیدہ بنا لے، مر جائے گی، مرنے دوں گا۔ اب لوگ کیا خواتین شاید غصے ہوں گی، اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مرے، بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے، تبھی میں ان کو ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے، ورنہ مرے گی، یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے۔ دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بغاتے ہوئے بیویوں کو، لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں، سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام۔ تو وہی ہوا، پھر اس نے کانفیڈنس، اس میں ہمت آئی، اس نے نہیں کیا۔ 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم بم نہیں ہوگا، مرنا ہے مر جائے یہیں پہ۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی۔ جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے، یہ بات ہوگی 2009 یا 10 کی۔ کہا یار، میں نے کہا بھائی میں نہیں، میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا، ہمارا کوئی معاوضہ نہیں۔ کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی، وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے۔ اچھا خیر، پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ، اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا، مسجد میں مناسب نہیں۔ ایک کیا چیز ہوتی ہے؟ انسیکٹ، ٹھیک ہے، گوگل پہ دیکھ لینا، یہاں مسجد میں نہیں، مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج، وہی ہوا، ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بھلی۔ پھر کہتے ہیں ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت، انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا۔ کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے حالانکہ دیکھی نہیں تھی؟ بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا، بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں یار۔ کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہاری قسمت، تمہاری نسلیں برباد ہوں گی، یہ 10,000 بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا، ہمیں نہیں چاہیے یہ، اب تک برباد ہو چکا ہوگا، اللہ بچا کے رکھے۔ یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا، عاملوں والا، یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو، بریلوی کو ہو، اہل حدیث کو ہو، کسی ڈاکٹر کو ہو، انجینئر کو ہو، پروفیسر کو ہو، یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو ہو، یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا۔ جو جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں، وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا۔ بھئی ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار۔ میں نے شف سرکار سے گلے ملا، میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں، میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار۔ شف سرکار اچھا کمال ہے، دونوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، کس یعنی 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں، ملاقات کر رہی ہیں۔ تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار۔ تو خیر، تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا، مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے، یہ کیا ہے، بنیاد ہے۔ جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں، بولو۔ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو، کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے، یہ ہر شخص کو آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں، بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں، تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے، یہ خوش رہنا سیکھیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ صحت کیوں چاہتا ہے؟
خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق، یہ پڑھ لینے چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے؟ فوکس سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا اب جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ہو، ایسا بنانا. تو کہنے لگے، اب مستی میں ہے نا، شاید لاہور کے ہوں گے، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل، ڈال دو اس میں بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، جیسے پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا، کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا، شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق، تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے، ان کے الفاظ دیکھو، کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، فرش کمپلیٹ کریں گے، گھر جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، دہاڑی ملے گی، گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، منجی پہ بیٹھیں گے، بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا، اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں، دہاڑی آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے، کام ملا ہوا ہے یار، کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے، ایک ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے، مزدوری مل گئی، یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے، بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے، وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے، اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا، پھر وہ رکشے والا ہے نہیں، وہ ہے کوئی اور، وہ کوئی بڑی چیز ہے، وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے گھر چھینتے ہیں، نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں یہ دل، ایسا کنٹرول ہے اللہ کو.
تو اللہ کیا کرتے ہیں, دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی, بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی, وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں, بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں, بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا, بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے, تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے, وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں, تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو, وہ پھر بھی کہہ رہی میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے.
یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ سارے لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ, ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے بھائی, آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. 1 کروڑوں سال میں میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا؟ سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا, پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو, آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی, بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے, اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ گئے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے 1 پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم, تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے 1 بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم, اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب 1 بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے؟ وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. آپ کہیں بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے. آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا, میں مانتا ہوں. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے.
پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہا ہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں بھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا, ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع ہوا, بھائی کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی, ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا, بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانا, پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے.
تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال نکال کے پھینک رہا ہے, لے جا بھائی لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں, انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گھٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ہیں, اس گھٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گھٹلی ہوگی. ایک گھٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو نے مجھے راضی کر کے آنا, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسن آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے, اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, پولیس ہی سمجھائے گی میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دن بعد بولو گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, مسیح کے کب ہوئے یار.
80 کے کب ہوئے؟ اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے، ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال، ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی، خود کینسر کی اسپیشلسٹ، پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. تو یہ تو ہے، یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو. غیر مسلم کو مت فالو کرو، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، مجھے راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے، دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی نہیں لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اب کھاؤ. کیا کرو؟ کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا، اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی؟ اللہ نے کہا کرنی ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں یاری بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے، کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو، اب ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھے ہی نہیں لگ رہے. یار یہ کیا ہے یار، میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسا اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو.
لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں. ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی. بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی, اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے, اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو, یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ, میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آگے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے. یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے, ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں کے پی کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے. وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں کے پی کے کی جتنی آبادی ہے نا, اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو کے پی کے میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں, ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو.
تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف, حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے, لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا.